الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا مشرکین مکہ کا سب سے پہلا المیہ تھا کہ کیا کیا جائے. ڈٹے رہے کہ نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے، لڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، دائرہ زندگی تنگ کریں گے، اور جو ان سے ہو سکا وہ کرتے رہے. فرمایا خیر ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اس دن کا انتظار فرما لیجیے کہ جب آسمان پر نمودار ہوگا ایک کھلم کھلا دھواں جو بالکل قابل مشاہدہ اور خطرناک قسم کا ہوگا. اور یہ بھی یخش الناس، پورا ایریا کو، پورے لوگوں کو، سب کے سب کو ڈھانپ لے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ ھذا عذاب الیم، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا. دراصل یہ ایک قحط سالی تھی جو اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو اس میں گرفتار کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بالکل آسمان کا رنگ بھی تبدیل نظر آیا. انہیں ایسا لگا کہ کوئی غبار ہے آسمان کے سامنے، کوئی دھواں ہے. اور ان کی اپنی حیثیت اور حالت یہی تھی کہ بھوک سے وہ سب کے سب نڈال اور کمزور ہو چکے تھے. پھر کہنے لگے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. بس ہار مان گئے، کیونکہ اب ان کی بس کی بات نہیں تھی مزید سہ سکنا. ربنا اکشف عنا العذاب، یا اللہ یہ عذاب ہمارے سروں سے ہٹا دے، اس کو دور کر دے، ہم ایمان قبول کریں گے. فرمایا اَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى. اسی طرح کی باتوں سے یہ کیسے پند اور نصیحت حاصل کریں گے، کیسے یہ لوگ عبرت حاصل کریں گے اسی طرح کے معاملات. حالانکہ ان کے پاس تو کون آیا ہے؟ رسول مبین، وہ رسول جس کی باتیں علانیہ قسم کی حقائق ہیں، ناقابل انکار حقائق، اور رسول مبین ہے، حقائق کو ایک ایک کر کے کھول کھول کے بیان کرنے والا. ان کے پاس یہ رسول آیا اور ان کی یہ حالت بھی ہو گئی کہ ایک غبار نے ان کو، یعنی بھوک کی وجہ سے وہ خود بھی اس میں گرفتار ہو گئے اور کا ماحول بھی غبار آلود لگ رہا تھا. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ ثم تولوا عنہ، پھر اس رسول کی رفاقت، ساتھ دینا، ایمان لانا تو دور کی، تولوا، منہ پھیر کے چلے گئے کہ چھوڑو. معلم، اس کو یہ ساری باتیں کسی اور نے سکھا دی ہیں. اور یہ بھی کہا مجنون، یا تو پھر پاگل ہے، اس طرح کی
باتیں کہتا رہتا ہے، ماننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے انہوں نے یہاں تک اپنے آپ کو قابو سے باہر کر دیا کہ عذاب جب سر سے دور ہو گیا تو وہ خود بھی اپنے پرانے راہ و رسموں پر چلے گئے اور کہنے لگے کہ معلم مجنون، یہ کوئی حق والا پیغمبر نہیں ہے، اسے کوئی جن جادوگر وغیرہ کوئی سکھاتا پڑھاتا ہے اور پھر یہاں سکھا دیتا ہے، یا نعوذ باللہ یہ پاگل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کاشف العذاب قریب ہے، ان قریب عذاب کو ہم مٹائیں گے، عذاب دور کیا جائے گا، فاقہ کی جگہ خوشحالی آئے گی، وہی غبار وغیرہ بھی ختم ہوں گے، لیکن انکم عائدون، تم دوبارہ اپنے اسی شرک اور کفر کی طرف واپس چلے جاؤ گے، ہماری رحمتیں تو آ جائیں گی اللہ فرماتے ہیں، لیکن آپ لوگ پھر دوبارہ وہی غلط رستوں پر چلنے والے بن جاؤ گے، لیکن چلتے رہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بہت سخت ترین پکڑ کے موقع پر تمہیں دبوچ لیں گے، پکڑ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ انا منتقمون، پھر اسی وقت ہم انتقام لے لیں گے اپنے تمام نبیوں کے، انتقام تمام اسی طرح کی امتوں سے۔ جس بھی رسول اور پیغمبر کی باتیں نہیں مانی گئی، انہیں جھٹلایا گیا اور ان کے ساتھ لڑائی لڑی گئی، اس رسول کے اور بشمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا انا منتقمون، پھر ہم سب کے انتقام لے لیں گے ان لوگوں سے، اور سب کا ہمیشہ کے لیے مقام اور مکان جہنم ہوگا، جس کی عذاب سے وہ کبھی نہیں بچ پائیں گے اور کبھی انہیں ذرہ برابر بھی یعنی آسانی نصیب نہیں ہوگی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو توفیق سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔